اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم ایپیسوڈ 20 قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی قعدہ 10 نبوت اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اسی لیے فریضہ حج کی ادائیگی، اپنے منافع اور اللہ کی یاد کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے 4 سال سے آپ کا یہ معمول تھا۔ البتہ اس 10ویں سال سے آپ نے یہ بھی چاہا کہ وہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کریں، آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اللہ کی دی ہوئی بات کی آپ تبلیغ کر سکیں۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں حسب ذیل قبیلوں کے نام بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن ساسا، محارب بن قصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نذر، بنو البکا، کندہ، کلب، حارث بن کعب، ازرا، ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا، بلکہ نبوت کے 4 سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت تک کے دوران پیش کیا گیا تھا، اور کسی معین سال میں کسی معین قبیلے پر اسلام کی پیشی کی تعین نہیں ہو سکتی۔ البتہ بیشتر قبائل کے پاس آپ 10ویں سال تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت بھی ذکر کی ہے، ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ بنو کلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان کے جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ عامر بن ساسا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ کی حفاظت میں ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں، غرض
انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلے بنو عامر اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلے قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، سوید بن سامت۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس سے قبل اوس اور قدرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے 11 نوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، ایاز بن معاذ۔ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان۔ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاز بن معاذ بولے، اے قوم، یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وقت کے ایک رکن ابو انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاز کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاز نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وہ قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے
کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاز بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو غالباً یہ خبر ابو ذر کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ ابو ذر نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی کا گزر ہوا، کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس پھر حضرت علی گزرے، دیکھ کر بولے، اس آدمی کا ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداس ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان ببانگ دوحل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد الحرام میں آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے، مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا،
اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بے دین کی قبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس ہی نے مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ نمبر 4، طفیل بن عمر دوسی۔ یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوست کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں عمارت یا تقریباً عمارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، اور آدمی اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبدا آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ فغاں، میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ نمبر 5، زماد ازدی۔ یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلے ازدشنو کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد پاگل ہیں، سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں،
کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زماد نے کہا، ذرا اپنے کلمات پھر سے مجھے سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ 11ویں سنہ نبوت کے موسم حج جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی، یہاں تک کہ واقعات کا رخ بدل گیا اور خط تاریخ مڑ گیا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زہل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو حزل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلے نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاب تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلے قدرت سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاع، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر نابی، حارث بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلے قدرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا یہود تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلا اور رجال تھے۔ حال ہی میں جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھویں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے
کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے کاس کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت عائشہ سے نکاح۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی